والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ اور بے شک منہم ان میں سے لفریقن ایک گروہ یلوون مروڑتا ہے السنتہم اپنی زبانوں کو بالکتابی کتاب کے ساتھ لتحسبوہ تاکہ تم سمجھو من الکتابی کہ یہ کتاب میں سے ہے وما ہوا اور حالانکہ وہ نہیں ہے من الکتابی کتاب میں سے ویقولون اور وہ کہتے ہیں ہوا وہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے وما ہوا من عند اللہ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے ویقولون اور وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اہل کتاب تورات اور انجیل میں تحریف کرتے ہیں اور اس میں خصوصاً ان آیات میں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مذکور ہے۔ اہل کتاب تورات اور انجیل کو بدلتے ہیں اور خصوصاً ان آیات کو جن میں آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ کچھ چیزیں اپنی طرف سے بڑھا کر اس انداز اور لہجے سے پڑھتے ہیں کہ سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کی بے خوفی اور ڈٹائی کی حد یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کی اللہ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بے خوفی اور ڈٹائی کی حد یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم تمہارے سامنے پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اہل کتاب کا یہ طریقہ بیان کیا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بہت سے لوگ اسی راستے پر چل نکلے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ آپ کو اس امت میں سے بھی مل جائیں گے جو اپنے پیٹ کے لالچ کے لیے اللہ رب العزت کی طرف اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرتے ہیں جو باتیں نہ اللہ نے کہی ہیں اور نہ ہی آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں۔ اہل کتاب کا تو یہ شیوا تھا، یہودیوں اور عیسائیوں کا جو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شیوا نہیں تھا۔ لیکن افسوس کہ ہم بھی اسی راستے کے اوپر چل نکلے ہیں جس راستے کے اوپر یہودی اور عیسائی تھے، اور امت محمدیہ بھی اپنے دنیاوی مقاصد اور مذہبی فرقہ پرستی کی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ یہ معاملہ کبھی لفظی کرتے ہیں اور کبھی معنوی تحریف کرتے ہیں۔
کبھی لفظوں کو ہی بدل دیتے ہیں اور کبھی معنوی تحریف کرتے ہیں۔ ایک آیت کا معنی کچھ ہے جو سارے محدثین اور مفسرین اس معنی کو بیان کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کے معنی کو بیان کر دیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اس قرآن مجید کو سیکھا اور سمجھا اور عمل کر کے دکھایا ہے، ان لوگوں نے اس معنی کو بیان کیا۔ اور آج کا کوئی عام سا آدمی اٹھ کر یہ کہے کہ نہیں اس آیت کا معنی یہ بنتا ہے، اس آیت کا معنی یہ بنتا ہے، تو اس سے بڑا جاہل اور بدبخت کون ہو سکتا ہے جو آیت کے معنی کو ہی تبدیل کر دے۔ تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ طریقہ چل نکلا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً سچ فرمایا تھا کہ تم اپنے سے پہلے امتوں کے نقش قدم پر چل نکلو گے۔ امت محمدیہ بھی پہلی امتوں کے نقش قدم کے اوپر چلنے والی بن جائے گی۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کانا، نہیں ہے، لبشرن، کسی آدمی کے لیے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اسے عطا کرے اللہ تعالیٰ کتاب، والحکمہ، اور حکمت، والنبوۃ، اور نبوت، ثم پھر یقولو، وہ کہے، للناس، لوگوں کو، کونو، تم ہو جاؤ، عبادن، بندے، لی، میرے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیکن، اور لیکن، کونو، تم ہو جاؤ، ربانیین، اللہ والے، بما، اس لیے کہ کنتم، تعلمون، تم سکھاتے ہو، الکتاب، کتاب، وبما، اور اس لیے، کنتم تدرسون، تم پڑھتے ہو۔ تورات اور انجیل میں اہل کتاب کی تحریف بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اب اشارہ فرمایا کہ انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے دعوے کی خاطر بھی تحریف کی گئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن اس حوالے سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلقہ یہ بات کہی گئی ہے انجیل کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی دعویٰ کیا تھا، بلکہ انہوں نے یہ تحریف کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، ورنہ نبی تو بشر ہوتے ہیں، اور وحی اور نبوت ایسی صفات سے مشرف ہونے کے بعد ان کی طرف سے اپنے الہ خدا ہونے کا دعویٰ محال ہے۔ کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نبی بشر ہوتا ہے، اور کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خدا ہوں۔ یہ دعویٰ کرنا نبی کی طرف سے محال ہے، اور پھر جب نبی کا یہ حق نہیں کہ لوگ اس کی عبادت کریں، تو دوسرے مشائخ اور ائمہ اس مرتبے پر کیسے فائز ہو سکتے ہیں؟ نبی کا یہ حق نہیں ہے کہ لوگوں کو وہ کہے کہ تم میری عبادت کرو یا لوگ اس کی عبادت کریں۔ نبی کے متعلقہ بھی ایسا گمان رکھنا، یہ ایسا کہنا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو پھر آج کل کے وہ عام سے لوگ، مشائخ اور علماء، وہ اس رتبے پر کیسے فائز ہو سکتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے اور اپنے مریدوں کو 24 گھنٹے اپنی صورت آنکھوں اور ذہن کے سامنے رکھنے کا حکم دیں، اور ان سے یہ عہد لیں کہ میری ہر بات ماننا تمہیں پڑے گی، اور صحیح معلوم ہو یا غلط، اور جب مصیبت پیش آئے تو ہمیں یاد کرو۔ بتائیے خدائی اور کیا ہوتی ہے؟ یہ نام نہاد مولوی ملا، یہ جن کو آج ہم پیر فقیر کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہماری صورت اپنے ذہن میں رکھو، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پریشانی آئے تو ہمیں پکارو۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کے پاس یہ اختیار نہیں تو عام سے آدمی کے پاس یہ اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نبی ہونے کی حیثیت سے انبیاء کی پیروی اور ان کا ہر حکم ماننا واجب ہے۔ مشائخ اور ائمہ تو واجب الاتباع بھی نہیں ہوتے۔ نبی ہونے کی وجہ سے ہم نبی کا ہر حکم مانیں گے، کیونکہ نبی کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ لیکن علماء اور مشائخ یہ تو واجب الاتباع بھی نہیں ہوتے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کونو عباد لی، اس سے معلوم ہوا کہ عبد المسیح یا عبد الرسول یا عبد المصطفیٰ نام رکھنا بھی جائز نہیں ہے، کہ وہ پیغمبر کہے کونو عباد لی، کہ میرے بندے بن جاؤ، ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کونو ربانیین، تم اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ۔
تو پھر ہم عبد المسیح مسیح کا بندہ یا عبد الرسول رسول کا بندہ یا عبد المصطفیٰ مصطفیٰ کا بندہ یہ نام رکھنا کیسے جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں ہے۔ ربانیین تم اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ۔ اور کسی شخص میں اگر علم اور کتب الہیہ کے پڑھنے پڑھانے سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی خصلت پیدا نہیں ہوتی تو یہ مشغلہ وقت ضائع کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے۔ آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جو علم مجھے نفع نہ دے۔ قرآن کو پڑھنا پڑھانا، قرآن کی تعلیم کو آگے پہنچانا، یہ ایک ایسا مشغلہ ہے جو انسان